ایک روزہ رکھا، اگلے 15 دن بعد ایک روزہ اور رکھے اور افطاری کریں صرف پانی سے، افطاری کر لیا پانی سے، سحری پہ پھر کھانا دیے، اچھا کچھ عرصہ بعد ایک روزہ رکھا، افطاری تھوڑی پانی سے کی اور سحری بھی تھوڑی پانی سے کی، دوسرا روزہ رکھا، یعنی آپ بتائیں کہ 2 روزے مسلسل صرف پانی سے میں نے افطاری اور سحری پانی سے، اگلے دفعہ 1 مہینہ 2 مہینے بعد پھر اس طرح، یعنی کنٹرول، ایموشنز کو کنٹرول، مائنڈ کو، باڈی کو کنٹرول کرنا یہ ضروری تھے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے بات کرتے ہیں اس پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سر ڈاکٹر فاروق بول رہا ہوں چکوال سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ جی ڈاکٹر۔ تو پرابلم میرا یہ ہے کہ میں 9 سال سے کرونک ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو اس کے لیے میں نے ساری میڈیسن دی ہیں، سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا آپ کا، کسی نے جواب بھی دیا ہوا تھا۔ جی میں نے آپ کے جی بالکل، میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی اچھا یہ ہے کہ آپ اگر لاہور تشریف لیں، آپ کو لاہور نزدیک پڑے گا یا پنڈی تشریف لا سکتے ہیں کسی جی سر، مجھے پنڈی نزدیک پڑے گا۔ جی جی عید کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب آ جائیں، بالکل انشاءاللہ آپ ڈپریشن تو بالکل کیور ہو جاتے ہیں۔ بس سر میں تو بڑا پریشان ہوں، تو کافی 8-10 سال ہو گئے ہیں اور سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، سمدھا ہیلنگ سسٹم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ جی بالکل۔ سر اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم، اس کی میتھڈس ہے جو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میتھڈز ہیں ان کے کچھ ہیلنگ کی، نیچرل ہیلنگ سسٹم ہے، ایک نیچرل ہیلنگ میتھڈس ہے جو ہم کرتے ہیں اور پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ، اس لیے انشاءاللہ ہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک کتاب بھی ہے، اگر آپ ان کو بھی پڑھ لیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کا ہیلپ کر سکے گا، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج۔ جی ٹھیک ہے سر، وہ میں نے منگوائی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ جی سر بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ویلکم، اللہ حافظ۔ جی بات یہ ہے کہ استاد نے کیسے مجھے کنٹرول ملا ہے، کس طریقے سے استاد نے مجھے کنٹرول کیے اور کیسے میرے زندگی میں تبدیلیاں آئیں، بہتری آئیں۔ اسی طرح ہر ماں باپ ہے اور ہر ٹیچر ہے جو بچوں کو، جو اپنوں کو، جو اپنے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیکنیک سے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پانی سے روزہ کھولنے کا جو سب سے پہلے جو ہوا تھا رشیا میں، اسے واٹر چلا کہتے ہیں، واٹر چلا۔ اور ایک دوسرا استاد شوبان کابک تاوسی نے بھی ایسا رکھا، 40 دن روزہ رکھا اس نے، صرف پانی سے، افطاری اور سحری پانی سے، صرف پانی۔ جب ایک شخص نے 60 دن روزہ رکھا، 60 دن یعنی صرف پانی سے افطاری اور سحری کو کرتے تھے، صرف اور صرف۔ جب 60 دن روزہ رکھا تو دنیا حیران ہو گئے، میڈیکل ڈاکٹرز حیران ہو گئے، اور میڈیکل ڈاکٹرز نے ٹیسٹ لیے ان کے کیے اس کی کیفیت، اور بلکہ زیر نگرانی میں ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ٹی وی کے والیوم سلو کرے پلیز، کم کریں۔ ہیلو جی وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون کہاں سے بات کرے؟ آواز آ رہا ہے میرے؟ بولے پلیز کچھ۔ ہاں روزہ ہے، میرے خیال میں گلا بند ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت بول نہیں سکی، کیونکہ ہو سکتا ہے روزے سے کچھ نہ کچھ ایسے پرابلمز آتے ہیں۔ سوری، دوبارہ آپ کال کر سکتی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ کس طرح کے ہم
ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے پہ قابو پا سکیں اور کس طرح. اور میرے استاد نے مجھے اس طرح کے روزہ جب رکھنے کی مجھے بتایا تو میں بہت شوق سے رکھتا. اور ایک وقت تو ایسا آیا. اچھا ایک اور بات کہ برف میں میرے آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ یا گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. برف میں کئی گھنٹے بیٹھنا, میڈیٹیشن مراقبہ کرنا, بیٹھ کے کنٹرول اپنے پہ, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا, اپنے مائنڈ پہ قابو پانا اور وہ پاور کو حاصل کرنا کہ ہم سردی گرمی بھی ہم پہ اثر نہ کرے, بھوک پیاس پہ ہم پر اثر نہ کر سکے. کوئی بڑی سی پریشانی آتی ہیں زندگی میں ہر انسان کی, وہ بھی ہم پر اثر نہ کرے, ہمیں بیماریوں کے طرف نہ لے جائیں, ہمیں بیمار نہ رکھ سکیں. برف میں یہاں تک برف کو لے کے اور اوپر سے ڈال کے اور 2 گھنٹے اس حالت میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایسا بیٹھ کے 6 گھنٹے آتا بیٹھ کے برف کے اندر بیٹھ کے, شرٹ بھی نہیں ہوتے, برف میں بیٹھ کے یہاں تک اپنے آپ کو ڈھک کے, اور یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہوتی ہے کہ باڈی کو کچھ نہ ملے. میڈیکلی تو جم جاتا ہے انسان اور بس ختم ہو جاتا ہے انسان کی باڈی, اور ہارٹ جو ہے وہ بالکل فریز ہو جاتے ہیں اور پاسبل نہیں ہے کہ انسان کی زندگی زندہ رہے. پھیپھڑے اسی طرح فریز ہو جاتے ہیں اور ہارٹ بھی تمام. جب یہ دونوں چیزیں فریز ہو کے تو پاسبل نہیں ہے کہ انسان. ایسے ایک انسان کو میں جانتا ہوں جو نصر اللہ نام ہے, ان کو میں خود بذاتی گیا ہوں, ان کو دیکھا ہے اور 1000 لوگوں سے پوچھا ہے کیسے تھا. وہ ایک کنویں کے اندر گر گئے, اس کے اوپر پھر وہ کنویں کے وہ سارا بند ہو گیا, کوئی وہاں پر کوئی بم گرا تھا, کوئی کیا تھا, تو وہ 19 دن اندر رہا. 19 دن کے انہوں نے خود ایک پتھر سے آہستہ آہستہ سوراخ کرتے کرتے کہیں نکل گئے 19 دن بعد. اور یہ سچ ہے, یہ سچائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ کیمیکل, ایسی طاقت, ایسے فورس دیے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے آپ پہ قابو پا سکتا ہے. اس طریقے سے انسان اپنے دنیا کو بدل سکتا ہے جب تک انسان نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کیے, اپنے باڈی لینگویج کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیے, اپنے کانفیڈنس کو نہیں بڑھایا. وہ انسان زندگی میں بہت سی دکھ ہے, بہت سی دھکے اور بہت سی پرابلمز, بہت کچھ, بہت ناچاکیاں زندگی میں آ جاتی ہیں. اس لیے سب سے اہم ترین یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں جان لیں, اپنے کا اسٹڈی کر لیں, اپنے کو کنٹرول کریں. یہ جس طرح ڈاکٹر فاروق صاحب فرما رہا تھا کہ ڈپریشن آج کل اتنا زیادہ ہو گئے ہیں, بالخصوص ایسے کنٹریز پہ جہاں پر ساری سہولیات موجود ہیں, بہت جس طرح بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پر ہر سہولیت موجود ہے, مگر وہاں ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, خوفناک بیماریاں جس کا علاج نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ خود آپ اپنے آپ پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیزوں میں. لیکن رہنمائی کی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے, ضرور رہنمائی لیں, علم حاصل کریں, بکس پڑھیں. اور یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں شبانہ بات کر رہی ہوں ملیر سے. جی شبانہ, کیا کہنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کا یہ پروگرام شروع ہوا یہاں کی تو لائٹ نے نا بس دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا بالکل بھی. ہاں, لائٹ کا مسئلہ ہے نا. جی سب سے زیادہ تو لائٹ کا ہی مسئلہ ہے. ابھی دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے وہ چلی گئی. اور سر میرا مسئلہ یہ ہے, میرے دماغ میں چوٹ لگی ہوئی ہے. دماغ میں؟ جی سر میں. ہاں سر میں چوٹ لگی ہوئی. ہاں نس ڈیمیج ہو گئی ہے. اب مجھے طرح طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے.
تو اب بھی مثلا روزے وغیرہ تو رکھی ہوں مگر بہت زیادہ مجھے نا کچھ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھٹکے لگتے ہیں آپ کو؟ کوئی نہیں خیالات بدل جاتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا نا ہائی پر رہتا ہے دماغ. ہاں جی. اور یا پھر نا جیسے کچھ گرم ٹھنڈا کھانے سے بالکل خشک ہو جاتا ہے دماغ. ہاں. اچھا صحیح. گرم بھی کھائیں تو بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا کھائیں تو ٹھنڈا بھی کھائیں جب ہوتا ہے. بالکل یہی چیز ہے. جی. اور مثلا وہی چیز کے نا جسم پورا جیسے ہیلنگ کرتا ہے نا وہ چیز بھی بند ہو جاتی ہے. صحیح. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو زیادہ دیکھیں، چوٹ لگی ہے. جی زیادہ ہی ہے تقریباً، وہ نظر میں نہیں آتی. ریلیکس رکھیں اپنے آپ کو. ڈاکٹر تو بس علاج کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ مثلا جو ہائی پر رہتا ہے دماغ تو وہ مثلا اسکین میں یہ بتایا گیا ہے کہ ورم ہے. صحیح. نرو ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ ورم ہے اور اندر تقریباً نا پس پڑ جاتا ہے. صحیح. اچھا دیکھیں، آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، مراقبہ کریں تھوڑی، اور نارمل چیزیں کھائیں جو کہ بہت یہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. نیند آپ کے لیے ضروری ہے، پورا کر دیں چند گھنٹے. نیند کو زیادہ ترجیح نہ دیں، بس نارمل ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہ آہستہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، نیچرلی یہ ختم ہو جائیں گے. پھر بھی آپ اس طرح کریں کہ خالدہ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو کوئی چیز انرجائز کر کے آپ کو دے گی. آپ آفس جا کے ان سے لے لیں. صحیح. مثلا کس رمضان میں بھی جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. کوئی ہمارے آفس صبح آئی تھنک 8 بجے. میں تو آپ کے نا پروگرام اس کا انتظار کر رہی ہوں، کلاسز کا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو پھر تو کلاسز اگر آپ نے لینی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں. اچھا ٹھیک. پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا صحیح ہے. اللہ حافظ. جی بات ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، قابو رکھیں، اور اس روزے میں اپنے کانفیڈنس میں بڑھائیں اور دوسروں کی کانفیڈنس بھی بڑھائیں. ہم ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں ان کے کانفیڈنس بھی بڑھائیں ہم، اور ان کے خود اعتمادی میں ہم خود اضافہ کریں. ہم ایسی باتیں کریں، ایسی طاقتور فریش باتیں کر لیں جس طرح آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی طرح باتیں کر کے انسان کنٹرول پا سکتا ہے اپنے آپ کو. یقین مانے انسان ہر چیز کا سوچ کے بعد، سوچ کو بدل لو، آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. سوچ بدل لو، آپ کے ماحول آہستہ آپ سے بدل سکتے ہیں. اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو ریلے آپ کے ماحول میں بہت نیگیٹیوٹی پھیلتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برین ویو ہے ہماری، جو ہم سے جو ویوز نکلتے ہیں، اب انسان کے 2 قسم کی سوچ ہے، ایک منفی ہے اور ایک مثبت. جو لوگ مثبت سوچتے ہیں، مثبت انرجی وہ چھوڑتے ہیں اپنے ماحول میں، تو مثبت ماحول آہستہ کچھ جلدی ہو نہیں سکتا، آہستہ پورا ماحول بدل سکتا ہے. اور اگر کوئی نیگیٹو انسان ہے اور نیگیٹو سوچتے ہیں ہمیشہ، تو ماحول ان کی وجہ سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے، پھر اعتراض کریں گے کسی پہ کہ یہ فلاں تو ایسا ہی ہے، واقعی ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، یہی تو منفی سوچتے ہیں. یہی یہاں پر ہم غلط ہیں. خود کو چینج کرنا ہے، خود کو چینج کریں، خود کو بدلو. خود شناسی آپ اللہ تک پہنچاتے ہیں. خود شناسی جو ہے اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو. خود شناسی جو ہے اپنے رب کو پہچاننے میں آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننے کا وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، کائنات کو پہچان سکتا ہے، کائنات کو ڈسکور کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ تمام چیزیں. تو اس لیے شفا کہیں نہ کہیں ہے. کسی بھی بیماری کا، کسی بھی عادت کا کہیں نہ کہیں شفا موجود ہے. اس لیے آپ تلاش کریں اور شفا مل جائیں گے. یقین مانیں مل جاتے ہیں شفا، اللہ دے دیتے. کہیں نہ کہیں ہوں گی، تلاش کریں. آپ پروگرام کا وقت نہیں ہے، ملتے ہیں کل
کسی اچھے موضوع کے ساتھ اسی طرح کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.